السلام علیکم. ہمارا آج کا دوسرا ایڈیٹوریل ہے اٹلانٹا شوٹنگ میں پہلے جارج فلوئڈ کا قتل. امریکی پولیس نے دوران حراست اسے سزا دے کے مار ڈالا. سزائیں دے کے دوسرا ابھی اٹلانٹا میں ایک اور قتل ہوا ہے. پہلے قتل کی وجہ سے پہلے امریکہ میں پروٹیسٹ شروع ہوئے, پھر پوری دنیا میں ہوئے. تو پوری دنیا میں پروٹیسٹ ابھی جاری تھے. انہیں دوسرے بھی ایک کالے کو قتل کر دیا. اس میں سے پروٹیسٹ اور زیادہ شروع ہو گیا. دوسرے کی تو ویڈیو بھی ہے کہ وہ فوج والے پولیس والے اسے پکڑ رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, انہوں نے اسے فائر مار دیا. تو اس کی ویڈیو بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ پہ وائرل ہو رہی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایون ایز دا ریج ایکسپیکٹڈ بائی پروٹیسٹر اکراس دا ورلڈ over the tragic killing of George Floyd refused to subside. The news regarding the death of another African American at the hand of white police officer, this time in the US city of Atlanta, has unleashed more anger. تو ابھی پہلا جو تھا جارج فلوئڈ کا قتل تھا, اس بارے میں احتجاج جاری تھے. تو امریکی پولیس نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ سننے پہ سہاگا, پہلے ابھی وہ اتنا بعض جو ریاستیں ہیں انہوں نے امریکہ کی پولیس ہے, پولیس کے بجٹ بہت زیادہ کم کر دیے. ان پہ بہت زیادہ پوری دنیا میں تنقید ہوئی. پہلے کرونا کی وجہ سے اتنے حالات امریکہ خراب تھے, اس وجہ سے تو اور زیادہ خراب ہو گئے. تو وہ ابھی ٹھیک ہوئے ہی نہیں تھے, تو کیا کیا انہوں نے, ایک اور بندے کا قتل کر دیا. تو اٹلانٹا میں قتل وہ اس وجہ سے جو حالات ہیں پہلے سے بھی اور زیادہ خراب ہو گئے. یا کچھ لوگ جو پروٹیسٹ میں اتنے سمجھ لے آنا چھوڑ گئے تھے یا سکون سے گھر بیٹھ گئے تھے, وہ دوبارہ سارے روڈ پہ نکل آئے. ریشے بروک was shot by police was trying to evade arrest. پولیس جمعے کے دن فاسٹ فوڈ دکان کے باہر اسے پولیس اریسٹ کرنا چاہتی تھی. کوئی اس کا قصور, کوئی کیس, کوئی اس کی کرائم ہسٹری بھی نہیں تھی. تو انہوں نے اسے پکڑ کے اریسٹ کر کے قتل کر دیا. اگین legitimate questions arise over the use of lethal force by the men in uniform against a suspect. تو کویشچن ارائز ہونے لگ گئے کہ امریکہ میں پولیس پوری دنیا کے بارے میں تو امریکہ کہتا ہے کہ چائنا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, رشیا کر رہا ہے, پاکستان منورٹیز پہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور اپنے ان کے حالات ساری دنیا سے برے ہیں. ابھی آج ہی میں الجزیرہ نیوز سن رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 2019 میں ایک سال نے امریکی پولیس نے دوران حراست 1098 تقریباً 1100 لوگوں کو قتل کر دیا. اتنے وہاں پہ حالات زیادہ خراب ہیں. Brooks' death is such a tragic circumstance at a time when the world's attention is focused on the police brutality and racism in the US has proved how deep rooted the problem is. تو ابھی جو بروکس کی جو ڈیتھ ہے اس ٹائم ہوئی جب پوری دنیا کی اٹینشن امریکہ کی پولیس کی جو ظلم ہے, جو بروٹیلٹی ہے, اس پہ تھی, جو نظر تھی. اور جو امریکہ میں ریسزم جتنا عروج پہ ہے, پوری دنیا کو امریکہ کچھ کہتا ہے, اپنے حالات اس کے بہت زیادہ خراب ہیں. تو اس میں نظر تھی, اور اس نے تو اور زیادہ امریکہ کا ایک طرح سے امیج پوری دنیا میں خراب کر کے رکھ دیا. It would not be wrong to ask if the police officer would have used such lethal force if Brooks belonged to the majority community in US. تو اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر یہ ہوتا گوروں کی میں ہوتا, یا یورپین ہوتا, یا امریکہ کی جو گورے ہیں ان کی نسل ہوتا, تو کبھی بھی وہ یہ ظلم نہ کرتے. انہوں نے اسے بلیک دیکھ کے یہ سارا کچھ کیا. It has rightly been pointed out. بلکہ فرض کرے کہ پاکستانی انڈین بھی ہوتا تو ایسا نہ کرتے. انہوں نے پتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا تو انہوں نے ہمارے خلاف ہو جانا ہے, طوفان کھڑا کر دینا ہے, یا ہمارا امیج وہاں پہ خراب ہونا ہے. یا ان کے جو پاکستان انڈیا میں سارے ایک طرح سے مسائل جو کچھ ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان سب کو مسئلہ ہونا ہے. لیکن جو امریکن بلیک ہے, جیسے پاکستان میں مائنورٹیز ہیں, وہ مکمل طور پر پاکستانی ہے, لیکن بہت تھوڑی طرح پاکستانیوں نے کچھ کہہ لیں یا کوئی دنیا کو اسے ایک طرح سے کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ ہے تو پاکستانی نا. تو ہے تو غلط ہی. لیکن جو اگر کسی چینی کو پاکستانی کچھ کہے, امریکن کو کہے, ایتھوپین کو کہے, صومالین کو کہے, تو وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اپنوں کو کچھ کہہ لیں تو اتنے مسائل نہیں بنتے. It has rightly been
pointed out the strained race relation in America can be traced to centuries ago. تو یہ امریکہ کے جو ریسزم ہے یا امریکہ کے ریس ہے, مطلب جو ایک جو گورے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نسل کے سمجھتے ہیں, دوسروں کو بہت چھوٹی نسل کے سمجھتے ہیں. یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 1960 کی دہائی میں تو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو گورے ہیں وہ اعلیٰ نسل کے ہیں, جو کالے ہیں وہ چھوٹی نسل کے ہیں. وہاں پہ بسوں میں اگر سفر کرنا ہوتا تھا گوروں کا حصہ الگ ہوتا تھا اور کالوں کا الگ ہوتا تھا. اگر بس بھر گئی ہے, اوپر سے کوئی گورا آ گیا ہے, تو گورنمنٹ ان کے آئین میں لکھا ہوتا تھا کہ جو ہے انہوں نے جو کنڈکٹر ہے اس نے کالوں میں سے ایک کو اٹھا دینا, کھڑا کر دینا اور گورے کو بٹھا دینا. 1957 میں ایسا ہی ہوا. بس بھری ہوئی تھی, ایک گورا اوپر سے آیا تو کنڈکٹر نے ایک جو کالوں والا پچھلا حصہ تھا اس میں ایک عورت کو کہا تم کھڑے ہو جاؤ, میں نے دوسرے جو ہے مسافر کو بٹھانا ہے. اس عورت نے اس نے سے انکار کر دیا. وہاں مسئلہ بہت زیادہ کھڑا ہوا. پورے جو حصہ تھا کالوں والا وہ سارے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا نا عورت کا ساتھ دیا. ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورے ملک میں احتجاج شروع ہوا. احتجاج کے نتیجے میں وہ قانون انہیں ختم کرنا پڑا. ریسزم کے کالوں کے خلاف جو قانون تھے سارے انہیں ختم کرنے پڑے. قانون ختم کرنے کے نتیجے میں مطلب وہ یہ ہوا کہ وہ بس امریکہ کے میوزیم میں نیو یارک میں پڑی ہے. اس میں لوگ نیو یارک میں جاتے ہیں, مطلب میوزیم میں جاتے ہیں اور اس بس کی اس سیٹ پہ بیٹھ کر تصویریں بناتے ہیں. اتنا نا مطلب ایک طرح سے پروٹیسٹ ہے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے حاصل کر لیا. Both US and the rest of the people are demanding an end to the glorification of colonial and impartial figure that play key role. تو پوری دنیا میں, امریکہ میں, پوری دنیا میں, افریقہ, یورپ, ہر جگہ جو لوگ ہیں یہ ریسزم سے تنگ آ گئے ہیں. وہ برابری چاہتے ہیں. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے یا ہر مذہب کے مطابق وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر پہ پیدا کیا ہے تو ہر کسی کو برابری دینی چاہیے. تو جو دنیا میں مطلب وہ قتل ہو رہا, ریپ ہو رہا ہے, لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. بعض جگہ جیسے پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیتے ہیں. اینڈ مرڈر آف ملینز آف پیپل. تو کتنے لوگ ہیں جو ان کو پورے سال میں جن کا نا ملینز, لاکھوں لوگوں کا قتل ہوتا ہے آسٹریلیا, ایشیا, افریقہ, یورپ میں, امریکہ میں. اور ان کے لوگوں کی جو مطلب غلامی کے لیے مطلب جو غلام بنائے جاتے ہیں, غلامی کے طور پر بیچے جاتے ہیں, عورتیں بیچی جاتی ہیں. عورتوں کا جو ہے جس طرح سے انہیں مطلب کافی افریقی ممالک میں بھی ہیں, ایشین ممالک میں بھی ہیں کہ عورتیں جہاں سے جاتی ہیں وہاں قہوہ خانوں میں کام کرتی ہیں. تو یہ سارا کچھ کو ہر لحاظ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. پیپل آر سک آف ریسسٹ ایٹیچیوڈ ڈسپلیڈ بائی لا انفورس ان سیلف پروفیسڈ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اینڈ آر ڈیمانڈنگ اکاؤنٹیبلٹی. تو لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں اس سے. پیپل آر سک آف ریسسٹ, پیپل سک کو فیڈ اپ ہو چکے ہیں اس سے. اور ان ممالک میں یہ ہے جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں. One doesn't know when those states have been built on the legacy of colonialism and racism will come to terms with their history. تو ان ممالک کی جو ریسزم کے طور پر یہ ملک بنے ہیں ان کی ہسٹری میں ہے, وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. ان کی جو ہے جو گوروں کی ایک طرح سے خون میں شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھتے ہیں. جیسے عربی ہیں وہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو عرب مالک اعلیٰ نسل کا سمجھتے ہیں, اور جو امریکن ہیں وہ گوروں وغیرہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھتے ہیں, جسے ہر لحاظ سے پوری دنیا اس سے فیڈ اپ ہو چکی ہے اور اسے ہر لحاظ سے ختم ہونا چاہیے اب تو.